اٹھا دیں. ٹھیک ہے مائک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیوں سے پرخلوص التجا ہے کہ مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں اور دینی محافل کے اس سے زیادہ آداب ہوتے ہیں. تو مجمع کو مجمع رکھیے تاکہ جب اللہ کے فرشتے مجلس کو ڈھانپنے کے لیے آئے ہیں تو انہیں پریشانی نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ کسی بھی مسجد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو سننے اور سمجھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. مجتمع قوم فی بیوت من بیوت اللہ. اگر اجتماع ہوتا ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں تو وہاں ہوتا کیا ہے؟ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ تبارک و تعالی کوانٹیٹی نہیں دیکھتا ہے، کوالٹی دیکھتا ہے. ہمیں حجم سے مجمع سے متاثر نہیں ہونا ہے. اصل میں خلوص دل سے جتنے لوگ جمع ہوئے ہیں ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت پذیرائی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ چھوٹا بڑا ہو لیکن مسجد میں داخل ہو اور جمع اس وجہ سے ہو وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تدریس تعلیم سمجھنے کے لیے جمع ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غشیتہم الرحمہ حفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. یہ تین گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ ایک تو رحمت ان پہ سایہ فگن ہو جاتی ہے اور دوسرے فرشتے پر پھیلا دیتے ہیں دنیا سے لے کر آسمان تک. اور تیسری چیز فرمایا اللہ تبارک و تعالی انہیں بڑائی کی حیثیت سے فرشتوں کے پاس ان کا ذکر کرتا ہے. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اپنے پاس کے فرشتوں پر اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کام چھوڑ کے اپنے مصروفیات چھوڑ کے اللہ کے گھر میں میری کتاب کو پڑھنے اور میری کتاب کی تدریس کے لیے جمع ہوئے. تو یہ مجالس جو ہیں وہ بڑے ہی بابرکت ہیں میرے بھائیوں. جس نے سمجھا وہ سمجھا، جس نے نادانی کی وہ نادانی کی. سب سے بڑی حکمت اور عقل مندی یہی ہے کہ اس کتاب کو سننے سمجھنے اس دین کی باتوں کے لیے وقت نکالنے سے زیادہ زندگی میں کوئی قیمتی کام ہمارے ہاں نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ لوگ سب سے کم اس کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن اصل میں کیا ہے؟ زندگی کا قیمتی کام کوئی ہے تو یہ ہے. تو مجالس کے آداب کو مینٹین کریں اور متوجہ رہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا سننے کا موڈ بنے گا تو مجھے سنانے کا موڈ بنتا رہے گا. اور گھنٹے وغیرہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے. اب آپ بتائیں کہ مجھے کتنا وقفہ ہے؟ 10:15 تک. اچھا شروع کر سکتے ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اس اللہ تبارک و تعالی کے نام سے ابتدا کر رہا ہوں جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام ہوں جو پوری انسانیت کے لیے امن کا پیغام لے کے آئے تھے۔ اور میں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے تحت ان لوگوں کا بھی مشکور و ممنون ہوں جو مسجد الفرقان کے ذمہ داران ہیں، اور خاص کر ہمارے واحد بھائی کا جن سے مجھے تعارف ہوا ہے، اور انہوں نے جو کچھ بھی میرے تعارف میں پیش کیا ہے وہ زیادہ مبالغہ ہے، ورنہ تو میں ایک طالب علم ہوں، بس اس کے علاوہ میرے پاس ہے کچھ نہیں۔ تو رہی یہ بات کہ آپ لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، تو آپ لوگوں کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے آپ نے اضافی وقت نکالا اور یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اس کے کلام سے محبت عطا فرمائے اور اس کے نبی سے محبت عطا فرمائے۔ تو میرا جو اصل میں 2 پروگرام تھے، جیسا کہ بتایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے کائنات میں وہی ہوتا ہے، ہمارے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو کبھی ٹرین اتنی ڈیلے ہو ہی نہیں سکتی شتابدی، لیکن وہ اتنی ڈیلے ہوئی، اور آخرکار کیا ہے، مجھے پہنچتے پہنچتے ہی 2 گھنٹے ہو گئے۔ تو خیر وہ پروگرام تو رہا، اگلا جو پروگرام ہمارا تھا اس حیثیت سے میں حاضر ہو گیا ہوں، جس کا عنوان ہم نے پہلے ہی رکھا تھا کہ قرآن کا تعارف، قرآن اور حدیث کے زبانی۔ قرآن کا تعارف میں سب سے پہلی چیز ہے قرآن کیا ہے۔ یہ لفظ قرآن جو استعمال کرتے ہیں وہ ہے کیا اصل میں چیز، نکلا کہاں سے ہے، معنی اپنے اندر کیا رکھتا ہے، اور اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہا ہے۔ قرآن صرف کہا ہے یا قرآن کے اور بھی بہت سے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، اور ناموں کی زیادتی اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب دیکھیے نا جی، گھر میں کوئی بیٹا ہے آپ کا، اب بیٹے کا نام ہے یعقوب، فلاں اسماعیل، کچھ بھی رکھ لیجئے، لیکن باپ کی محبت جب بڑھتی ہے تو وہ بولتا ہے کہ میرا میٹھا، میرا چاند کا ٹکڑا، میرا کلیجہ، میرا فلاں، میرا فلاں۔ تو وہ جو محبت ہوتی ہے نا جی، وہ ایک نام سے گزر کے مطمئن نہیں ہوتی ہے، ماں کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، تو وہ ایک نام سے نہیں، اسے 10 نام رکھنا چاہتی ہے۔ اور عرب میں یہ خاص معاملہ تھا، جس سے محبت ہوتی تھی اس سے زیادہ نام رکھتے تھے۔ تلوار کے بہت سے نام ہیں کیونکہ تلوار سے ان کو بڑی محبت تھی، اور شجاعت سے بہت سے نام تھے، بہادری کے لحاظ سے شیر کے بہت نام ہیں، یہ ایک اسد نام نہیں ہے، بہت سے نام آئے ہیں شیر کے۔ اور اسی طرح شراب انہیں بہت پسند تھی تو شراب کے بھی بہت نام آئے ہیں۔ اب اس کے بعد بھی دیکھیے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت اور محبوبیت کا یہ عالم تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نام یا 10 نام الگ سے حدیث میں ذکر ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے نام وہ ہیں جو خود کتاب میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، بشیر، نذیر، داعی الی اللہ، یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے اوصاف کے لحاظ سے بہت سے نام دیے۔ یہی معاملہ قرآن کلام اللہ کا بھی ہے۔ ہم کلام اللہ میں ڈھونڈتے ہیں تو بہت سارے نام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے بجائے بھی استعمال کیے ہیں، لیکن میں نے جو آیت پڑھی اسراء کی، سورہ نمبر 17 اور آیت نمبر 9 اور 10 میں نے پڑھی ہے، یہاں فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للہ، فرمایا کہ قرآن کا لفظ استعمال کیا۔ علماء کہتے ہیں کہ قرأ یقرأ سے قرآن بنا ہے، پڑھنے کے معنی میں، یعنی وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جائے، قرآن فعلان کے وزن پہ، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اور دوسرا معنی علماء بیان کرتے ہیں، بعض دوسرے
یہ دراصل قرأ سے نہیں نکلا ہے، یہ قرأ سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے جمع کرنا۔ قران کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے جو حجاج کرام اگر کبھی اتفاق ہوا ہے حج کو جانے کا، تو حج کی قسموں میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک حج تمتع ہے، ایک حج قران ہے، ایک حج افراد ہے۔ خالی حج، عمرے کے ساتھ حج، اور عمرے کا الگ احرام، حج کا الگ احرام۔ تو عمرے کے ساتھ حج تو حج تمتع ہے، لیکن حج قران ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج کو جمع کر دینا قران کہلاتا ہے۔ تو معنی ہے جمع کر دینے کے معنی میں، یعنی وہ تمام علوم اس میں جمع کر دیے گئے ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی کتابیں اتری، جتنی ہدایتیں اتری، جتنے قصص نازل ہوئے، جتنی عبرت کی چیزیں تھیں، وہ تمام کا تمام اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن میں مجموعی طور پہ جمع کر کے دے دیا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں قرآن میں دیکھنا ہو تمام کتابوں کا مجموعہ قرآن کے اندر ہے، تو یوں سمجھو شروع کے 7 سورتیں ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، یہ 7 جو سورتیں ہیں سوائے فاتحہ کو چھوڑ کر، یہ مختصر صورت ہے، لیکن ہے علم اور اس کے معنی کے لحاظ سے پورے قرآن کا خلاصہ۔ ہاں، پوری کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، کیوں فرمایا؟ اس وجہ سے کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، جو اس میں نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ نماز نہیں ہوتی کا مطلب رکعت نہیں ہوتی، رکعت نہیں ہوتی کا مطلب نماز نہیں ہوتی۔ 4 رکعت میں 1 رکعت مس کر دی تو نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو وہی معنی ہے، خیر وہ مسائل ہیں، میں اسے بیان کرنے نہیں آیا۔ اب سنیے اس معاملے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات کا پورا حصہ اگر دیکھیں گے یہ 7 طوال کے اندر آ گیا ہے، 7 سورتوں کے اندر آ گیا ہے، اور انجیل کے پورے احکامات و حکمت کی باتیں 200 یا 200 2 تقسیمات ہیں، 100 آیتوں والی صورتیں یا 100 سے قریب تر کی صورتیں، یا 100 نہیں 200 کے قریب تر یا 200 سے زائد صورتیں، ان کو کہتے ہیں مثانی، 200 کے ہیں، جو 100 والی ہیں اسے کہتے ہیں 200۔ تو 200 ان صورتوں میں اور مثانی ان صورتوں کے اندر تمام انجیل آ گئی ہے، تمام انجیل۔ پھر اس کے بعد فرمایا زبور کے جتنی حکمت کی باتیں ہیں وہ دراصل مفصلات میں آ گئے ہیں، اور مفصلات آپ کو معلوم ہونا چاہیے، مفصلات سورہ حجرات سے لے کر ناس تک کی صورتوں کہتے ہیں۔ سورہ حجرات 49 سورہ نمبر، وہاں سے لے کر قاف 50، ذاریات 51، اور اس کے بعد نجم 52، اور اسی طرح قمر جائیں 53، ایسے ہی ناس تک 114 صورت۔ یہ ہے نا، اسے کہتے ہیں طوال، اور طوال میں ذاریات سے لے کر، اور خاص کر میں نے جو بتایا تھا قاف وغیرہ کی صورتیں، حجرات وغیرہ کی صورتیں، وہ کہتے ہیں کہ طوال مفصل، بڑی طوال میں بھی بڑی صورتیں، ذرا تفصیل، اور طوال قصار چھوٹی، اور طوال اوسط درمیانی، یہ 3 ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پورا زبور کی جتنی حکمت کی باتیں تھیں وہ تمام دے دیا۔ اب بقیہ جو زائد بچے صورتیں، وہ اور زائد، وہ کہیں اور بھی نہیں ملی، کسی اور کو بھی ملی نہیں۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا کہ نہ یہ قرآن میں ہے، تو معلوم ہوا قرآن سے بھی زیادہ کیا ہے اس کا خلاصہ ہے۔ یہ دیباجہ، جیسا کہ کیا انٹروڈکشن بولتے ہیں، دیباجہ، وہ کتاب سے کوئی الگ چیز ہوتی ہے، کتاب ابھی شروع نہیں ہوئی، دیباجہ پہلے لکھا جاتا ہے، انٹروڈکشن، مقدمہ۔ تو یہ گویا کہ قرآن کا مقدمہ ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی صورت نہ قرآن میں ہے، نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ صحف ابراہیم و موسیٰ میں ہے، کسی کو نہیں دی گئی، ہم کو دی گئی سورہ فاتحہ۔ اس کی عظمت یوں ہے۔
تو قرآن کا تعارف سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کے معنوی لحاظ سے دو چیزیں سمجھ لیجئے. ایک وہ یہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے. اب ذرا غور کرو کتنی بار پڑھتے ہیں ہم. کھلواڑ تو نہیں ہے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. اسی حالت میں مر گئے، کل حشر کے میدان میں اللہ پوچھے کہ میری کتاب تمہارے سامنے تھی، تم نے کتنا پڑھا، کتنا سمجھا؟ ہاں، جن کی مادری زبان مدر ٹنگ انگلش نہیں ہے، تیلگو نہیں ہے، یہاں کیا زبان چلتی ہے بھائی؟ کینیڈا نہیں ہے، وہ سب وہ 25 سال میں سیکھ لیتا ہے، 30 سال میں ماہر بن جاتا ہے، انگلش میں فر باتیں کرتا ہے، ہر ایکشن انگلش کا ہوتا ہے. ارے بے وقوف، اتنا سیکھا تو نے ایک لینگویج کو 25 سال کے اندر، کبھی عربی بھی سیکھا تو نے، کبھی کلام اللہ کو سمجھنے کے لیے بھی وقت لگایا؟ یہی سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے تو ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ کلام اللہ آپ کی زندگیوں میں ہمیشہ رہا، آپ کے سامنے رہا، اشاعت ہوتی رہی. اب تو کیا ہے، موبائل ویب سائٹ آ گئے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے پھیل رہا ہے، اور اتنے ایم بی 1 MB کے اندر قرآن پورا کا پورا مصحف آ جاتا ہے. پلے اسٹور میں جائیے، آپ دیکھیے قرآن دان مصحف کو آپ کو کیا ہے 1 MB نہیں 0.5 MB میں بھی آ جاتا ہے قرآن. اتنی جگہ بھی نہیں لیتا. ایسے سافٹ ویئر بنا دیے ہیں لوگ محنت کر کے، لیکن پڑھنے والے کتنے ہیں، سمجھنے والے کتنے ہیں، وقت لگانے والے کتنے ہیں؟ کہیں ٹٹولنا بھی تو ہے نا. کبھی سوتے ہیں تکیے پہ سر رکھ کے جب لیٹتے ہیں تو ذرا تھوڑا سا غور بھی کرو کہ اسی حالت میں اگر اللہ کی ملاقات ہو گئی تو ہمارے پاس جواب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم دے سکیں. اگر نہیں ہے، کسی کی 25، کسی کی 40، کسی کی 50 گزر گئی اور اب تک کلام اللہ کا ایک حرف نہیں آیا، تو اس سے بڑا بدبخت ترین انسان، بدقسمت ترین انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے تو معمولات میں کیا ہے جی، سورہ اخلاص 4 رکعت میں پڑھ کے ہم 4 رکعت والی نماز بھی ختم کرتے ہیں. اگر کبھی کیا ہے زیادہ نوافل پڑھنے کی عادت تو ہے ہی نہیں، اگر پڑھنے جائے تو کیا ہے سورہ فیل سے لے کر آپ کو سورہ ناس تک 10 سورتوں کے علاوہ اچھوں کو نہیں آتا. میں تو کہتا ہوں کہ اچھوں کو نہیں آتا. پھر تو 10 جز حفظ 20 جز حفظ والے تو کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس مخصوص ایک الگ ذہنیت ہے. حفظ کے لیے ہم بچپن میں بچے کو چھوڑ دیے، وہ حافظ بن گیا، اور وہ حافظ کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. وہ تو کیا ہے گلی کا نوکر ہوتا ہے بس. مولوی صاحب تو کیا ہے گھر کے کام والے ہوتے ہیں، گھر کو آ کے پڑھا کے جاؤ مولوی صاحب بولے تو وہاں کو برابر دروازہ کھٹکھٹاتا، پیسہ منہ پہ پھینک دیے تو مسئلہ ختم ہو گیا. تو آپ پیسے سے تولتے ہیں، اور ہمارے علماء بھی بیچ دیے اس دین کو. یہ سب سے بڑی ہماری بدقسمتی ہے. علماء نے جب دنیا کے لیے پڑھنا شروع کر دیا تو اسی وقت دین کیا ہے آپ نے دفنا دیا دین کو. پیسے سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. میرے پاس بہت سے آتے ہیں وہاں پر، مولوی صاحب کسی کو بھیج دیں، میں بولتا کہ پیسہ کنویں کے پاس جاتا ہے یا کنواں پیسے کے پاس آتا ہے. کروڑ روپے بھی دے دو، میں کسی کو بھیجنے والا نہیں ہوں تمہارے گھر کو. بچے کو یہاں لا کے چھوڑو، وہ آئے وہ سیکھے. میری اجازت، کبھی میں اس کا فیور نہیں، اور میں نے کبھی اس چیز میں کبھی کسی سے مصالحت نہیں کی، بڑے سے بڑا انسان کیوں نہ. پیاس آپ کو ہے تو کنویں کو آپ کو جانا پڑے گا، کنواں ڈھونڈ کے نہیں آتا. تو یہ علم کی ناقدری ہمارے اندر ہوئی تو ہم نے اس کلام اللہ کی عظمت کو کھو دیا. پورا معاملہ ہی چوپٹ ہو گیا، تو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. تو ہمارے پاس ایک خاکہ ہے، بچپن میں بچے کو ڈال دیے بس ختم. لیکن عوام کتنی پڑھتی ہے؟ بیٹھے ہوئے افراد میں کتنے جز کے کتنے حافظ ہیں؟ نہیں، وہ سسٹم ہی نہیں ہے. عوام قرآن پڑھے یاد کرے، یہ سسٹم ہی نہیں ہے ہمارے ہاں. حالانکہ کیا غلط تھوڑی ہے کہ عوام نہیں پڑھنا ہے؟ کیا عوام کو دماغ نہیں ہے؟ ہزاروں قسم کے کیا ہے میوزک یاد ہیں، ہزاروں قسم کے گانے یاد ہیں. کون سے فلم میں کون کس نے گانا گایا تھا اور کیسا گایا تھا وہ بھی یاد ہے. کون کی ہیروئن بنا تھا، کون ہیرو بنا تھا، کون معاملہ یہ ہوا تھا، یہ ایکشن کہاں ہوا، فلم کی شوٹنگ کہاں ہوئی، اوٹی کے کون سے مقام پہ ہوئی، یہ سب کچھ یاد ہے. تو حفظ نہیں ہو سکتا تمہیں؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالی ایسا کڑا پوچھے تو کیا جواب ہے؟ جواب نہیں ہے تو جواب کی تیاری کا وقت ہے مسلمانوں. سوچ لو، پھر وہاں وقت نہیں ملے گا. یہاں عمل ہے، اجر نہیں ہے. وہاں اجر ہے، عمل نہیں ہے. وہاں روئیں گے انی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، ایک مرتبہ لوٹا دے
میں صالح بن کے دکھاؤں گا۔ اللہ کہے گا نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ انہا کلمۃ هو قائلها، سورہ مومنین کی 100ویں آیت۔ ایک تو اپنا خیال ہے، میں تو تجھے کچھ نہیں دینے والا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب تو پڑا رہنا ہے برزخ میں عذاب سہتے سہتے جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے۔ تو وہاں انسان مانگے گا اچھا بن کے دکھاتا ہوں، اللہ بولے گا کہ نہیں، یہ +2 اور 10 کا امتحان نہیں کہ فیل ہو گئے تو پھر 6 ماہ کے بعد لکھ لو۔ یہ ایک ہی زندگی میں ایک مرتبہ ملتا ہے امتحان، گزر گئے تو پھر پاس ہونے کی کوئی چانس نہیں۔ پاس ہو گیا کسی نے اس میں محنت کر کے، وہ بن گیا، دین و دنیا کی کامیابی مل گئی۔ تو یہاں صرف ایک تعارفی خطاب مت سمجھیے کہ یہ میرا میں کہ کیا ہے، قرآن کا ایک تعارف علمی حیثیت سے دے رہا ہوں۔ ہاں علم کی باتیں ضرور کروں گا، مقصود میرا یہ نہیں ہے کہ سن کے چلے جائیں۔ میرے پورے کلام میں ایک بھی بندہ اگر قرآن کا طالب بن جائے صحیح معنوں میں، تو میں سمجھوں گا کہ میرا سفر، میرا آنا جانا، بیان کرنا، سب میں کامیاب ہو گیا۔ کوئی ایک بھی قرآن پڑھنا شروع کر دے، میں زیادہ نہیں کہتا۔ اس کلام اللہ کے ذریعے ہماری زندگیوں کو اللہ نے جوڑ دیا ہے، اسی کے ذریعے اوپر اٹھنا ہے، اسی کو چھوڑیں گے تو ذلیل ہونا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس کے ذریعے سے نبی کو بھی تقویت ملی، فضیلت ملی، نبی کو بھی، اور اس سے جو بھی چیز جڑی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کبھی نیچے ہونے نہیں دیا۔ کیوں؟ یہ چیز ایسی ہے کہ یہ صرف اوپر اٹھتی ہے، نیچے نہیں جاتی ہے۔ کلام اللہ سے ہم پوچھتے ہیں، کلام اللہ تیرا تعارف کیا ہے، تیرا انٹروڈکشن کیا ہے، تیری تعریف کیا ہے، تو کہاں سے آیا، کس کے پاس سے آیا، کب آیا، کس پہ آیا، کس کے لیے آیا، ہم صرف کلام اللہ سے پوچھتے ہیں۔ تو یہ ایک پوری کائنات اور مذہبی کتابوں میں واحد کتاب ہے جو اپنے تعارف میں ہر سوال کا جواب دیتی ہے۔ رامائن سے پوچھے تو کہاں سے آیا، مہابھارت سے پوچھے تو کہاں سے آیا، ویدوں سے پوچھے تو کہاں سے آئی، انجیل سے پوچھے تو کہاں سے آئی، تورات سے پوچھے تیرا مقصد کیا ہے، کہاں لکھی گئی، کہاں اتاری گئی، زبور سے پوچھیں کہ کب آئی۔ کوئی تعارفی طور پر سوالات کے اس پرچے میں امتحانی طور پر کامیاب نہیں، سوائے واحد اللہ کی کتاب ہے جو کہ پورے اتمام کے ساتھ کاملیت رکھتی ہے کہ میں کہاں سے آئی، کس کے لیے آئی، کس پہ اتری، کب اتری، کیوں اتری، اس کا اجر کیا، اس کی فضیلت کیا، ہر ایک چیز ہمیں قرآن کلام اللہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ کلام اللہ سے جو جو چیزیں جڑتی گئی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اٹھاتا گیا، جو جو کٹتی گئی ان کو نیست و نابود کرتا گیا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکلام بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے لوگوں کو اسی قرآن کے ذریعے بلند کیا اور اس کی چھوڑنے کے پاداش میں انہیں نیست و نابود کر دیا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ بڑا پیارا شعر کہے ہیں، بڑی دعوت اور فکر کا شعر کہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تارک قرآن، تارک کا مطلب ہے چھوڑ دینے والا، ترکا اسی سے ہے، مرتا ہے نا بندہ، ہم کہتے ہیں کہ ترکا کیا چھوڑا ہے اس نے، کیا چھوڑ کے مرا ہے، ترکا کا مطلب ہے چھوڑ دینا، ترکا سے ہے تارک، چھوڑ دینے والا، تاریک قرآن، قرآن کو چھوڑ دینے والا۔ ہماری ذلت، ہماری پستی، ہماری مار فلسطین غزہ میں رمضان کے وقت، عید کے وقت مارو ان کو، گجرات میں مارو ان کو، پوری دنیا کے اندر ذلیل کرو ان کو، جہاں بھی جاتے ہیں ان کو ننگا کر کے بتاؤ ان کے لیے کیا ہے، داڑھی دیکھو تو ان کو رکوا کے ایک ایک گھنٹہ انویسٹیگیشن کرو، جہاں ہماری عورتیں حجاب سے جائیں تو اسکیننگ سے ایسے گزارو کہ انہیں کیا ہے، پردہ تو پردہ کیا ہے، کپڑے بھی اتر جائیں۔ یہ سب تذلیلیں ہمارے ساتھ کیوں ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک نظر دیکھو، ایک نظر دیکھو، یہ ایک آزادی کا نام ہے، ایک کیا ہے، آزادی کا نام ہے پورے یورپین کنٹریز میں۔ کیا آزادی ہے؟ ہیومن رائٹس۔ کیا کہتا ہے وہ بندہ؟ ہیومن رائٹس، اس کی اپنی آزادی ہے، بھئی ماں کے پیٹ سے وہ آزاد پیدا ہوا، ہم اس پر جبر نہیں کر سکتے۔ بدبختوں نے آزادی کے نام پہ لباس اتار کے پہنا، پھر بھی کسی پوچھنے والا نہیں، حتیٰ کہ وہاں پر معمولی بات بن گئی کہ کوئی برہنہ جسم پہ ایک تار نہیں،
پوری برہنہ عورت بھی آ جائے پیدل شاہراہوں پر، روڈ پر، کوئی روکنے والا نہیں ہے. کیوں؟ وہ آزادی میں ہے، اپنی مرضی جو چاہے پہنے. ان بدبختوں کو جو آزادی کا نام لے کے برہنیت اور برہنہ ہو کے پھرنے والی پر کوئی چارج نہیں، لیکن وہی آزادی کے نام پر ہماری مسلم بیٹیاں اسکارف پہنتی ہیں تو عدالتوں میں انہیں پکڑا جاتا ہے. یہ دو ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں؟ یہ دو اصول کیوں؟ تو قانون ہم ہی جکڑنے کے لیے بنایا گیا ہے. کیوں بنایا گیا؟ تو ٹارگٹ ہم ہیں صرف. کیوں؟ کیونکہ تم حامل قرآن ہونے کے باوجود تم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اب تم اسی کے مستحق ہو، مار کھاؤ. فباؤوا بغضب علی غضب، اللہ کے غضب اور بالائے غضب میں تم گرفتار ہو گئے. یہ اللہ نے خود کیا، جیسا کہ یہودیوں کو کیا. ہاں، 2 مرتبہ فرمایا تم کو ایسے نیست و نابود کیا جائے گا کہ تم رہو بسو گے نہیں. اسراء کے اندر فرمایا. اور ایسے ہی ایک مرتبہ مارا، ایسے مارا بخت نصر سے کہ حتیٰ کہ وہ ہیکل سلیمانی بھی توڑ کے لے گیا تھا. اور دوسری مرتبہ اب مارا ہٹلر کے ہاتھوں سے. ایسا مارا، بعض کہتے ہیں 60 لاکھ یہودیوں کو اس نے مارا. اور صرف مار کے دفنایا نہیں، مار کے انہیں سیال مادہ بنا کے درختوں کے پودوں کے لیے کیمیکلز ڈال کے کیا بنا دیا؟ کھاد بنا کے دے دیا. یہودیوں پہ جو بیتا ہم پہ بھی بیتا ہے. ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں یہودی جس نے کیا تھا. جس طرح وہ تورات کے حامل ہونے کے باوجود تورات کو نہیں مانا، جادو ٹونے ٹوٹکے میں لگے رہے، بیائی نہیں، اسی طرح ہم حامل قرآن ہونے کے باوجود قرآن استعمال کیا کرتے؟ مر گئے تو یاد آتا قرآن اٹھاؤ جی قرآن پڑھنا. وہ بھی پڑھنے نہیں آتا. مولوی صاحب کو بلا کو پڑھواؤ. زندگی میں کبھی تیرا باپ مرا ہے تو اس وقت تو کم از کم چند آیات پڑھنے کی سعادت حاصل کر لے. تو اس وقت بھی نہیں پڑھتا، کہ پڑھنا ہی آتا نہیں نا اس کو. وہ پڑھے گا کہاں سے؟ تو استعمال کہاں ہوتا؟ مرے تو ہوتا، یا نہیں تو کب ہوتا؟ جادو ٹونے ٹوٹ کے مشائخ کی دکانیں کھلے ہوئے ہیں. ایسی بات جو بھی ناممکن ہے وہ حل مل جائے. جو بھی محبت کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ وظیفہ مل جائے گا. تو قرآن سے حرام کاری کرنے کے لیے تمہیں وظیفہ ملے گا؟ یہ کیا لو میٹر ہے یا آ کر کیا ہے؟ لو اسٹوری ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ کیا انجام ہے جس سے ہم تو اللہ تبارک و تعالی جن سزائیں کو وہاں پر خنزیر بندر بنا دیا. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ہم نے ان میں سے بہت سوں کو بندر بنایا، بہت سوں کو سور بنایا، اور بہت سوں کو ایسے بنا دیا کہ وہ توحید ہی چھوڑ کے اوثان پرستی، باقاعدہ بت پرستی شروع کر دی. یہی معاملہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی آیا کہ ہمارے اندر بھی یہ سب کچھ ہوا. صرف یہ بندر اور خنزیر بحیثیت شکل کے نہیں بنے، لیکن بحیثیت عادات و اطوار کے بہت سے مسلمان بن چکے ہیں. میں کڑے لفظ استعمال نہیں کر رہا، ہمیشہ یاد رکھیے. ذرا میں زیادہ کھل کے بھی بولنے والا ہوں اور سخت بھی بولنے والا ہوں، لیکن یہ سختی وہ نہ سمجھیے کہ مجھے دل میں کچھ ہے. یہ تو میں درد دل سنا رہا ہوں، میرا اپنا درد ہے جو میں آپ سے شیئر کروں. مجھے کسی پہ طنز کرنا نہیں ہے. ہماری امت کو دیکھتا ہوں تو رونا آتا ہے. ہیرے جواہرات موتیوں کا ڈھیر ان کے پاس ہے، یہ سنگریزوں پہ دیکھتے ہوئے پھر رہے ہیں کہ یورپین کنٹریز ہاں ان کے پاس کیا ہے. ارے کبھی اپنے پاس بھی دامن دیکھو، تمہارے پاس تو ہیروں کی یاقوت موجود ہے. اللہ نے وہ کتاب تمہیں دی ہے اور تم پتھروں کو دیکھ کے کہتے ہو کہ ان کے پاس بہت ہے. اصل یاقوت تو یہاں تمہارے اندر موجود ہے. کبھی انہیں پڑھو، کھولو تو صحیح، جن سے خزانے پھوٹتے ہیں. لا تنقضی عجائبہ، اخرجہ ابن ماجہ کی روایت ہے. فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کبھی اس کے خزانے ختم نہیں ہوں گے. ہم نے کبھی اس سے خزانے لینے کی کوشش ہی نہیں کی. تو میں بتا رہا تھا کہ دنیا کے اندر ہمیں پیسا جا رہا ہے اور باقاعدہ قانون بنا کے جکڑا جا رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ؟ دوسروں کے ساتھ کیوں نہیں؟ تو سب سے پہلی چیز ہے قرآن کلام اللہ کو چھوڑ دینا. کلام اللہ کو چھوڑ دینا. تو اب کلام اللہ کا تعارف ہم پوچھیں تو کہاں سے آیا؟
تو فرماتا ہے سورہ شعراء کے اندر وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، کسی اور کے پاس سے نہیں آئی۔ ہاں، اب دیکھیے اس میں بھی ایک بات بتا دیتا ہوں۔ ایک لفظ ہے نزل ينزل تنزیل، اور ایک لفظ ہے انزل ينزل انزال۔ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ تو کس رات میں نازل ہوئی، تو کلام اللہ جواب دیتا ہے کہ لیلۃ القدر میں نازل ہوئی۔ وہاں فرمایا کہ انزلناہ۔ اور جب ہم پوچھتے ہیں کہ کس ماہ میں نازل ہوئی، تو کلام اللہ جواب دیتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ دن اور رات پوچھتے ہیں تو رات کے بارے میں کہتا ہے کہ لیلۃ القدر میں نازل ہوئی۔ کہاں سے نازل ہوئی؟ تو قرآن جواب دیتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کس کے ذریعے سے نازل ہوئی؟ تو قرآن جواب دیتا ہے کہ نزل بہ الروح الامین۔ کس پر نازل ہوئی؟ تو قرآن جواب دیتا ہے علی قلبک لتکون من المنذرین، اللہ کے رسول کے قلب اطہر پر نازل ہوئی۔ کس کے ذریعے سے نازل ہوئی؟ جبرائیل امین کے ذریعے سے نازل ہوئی۔ کہاں نازل ہوئی؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، مکے کے اندر نازل ہوئی، جو کہ بکہ تھا ایک زمانے میں، نام اس کا قدیم تر نام بکہ تھا، اس لیے فرمایا مکہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ بکہ، کیونکہ جان لے کہ قدامت کی حیثیت سے جتنا پرانا تم جاؤ گے اس وقت بھی اسلام ہی تھا جو سب سے پہلے زمین پہ آیا۔ فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، یہ سب سے پہلا دنیا کا گھر ہے، عبادت خانہ ہے جو دنیا کے اندر بنایا گیا، وہ کہاں ہے؟ مکے کے اندر ہے۔ اب دیکھیے میں نے بتایا تھا نازل ہونے کے سلسلے میں دو الفاظ قرآن نے زیادہ استعمال کیے ہیں، ایک ہے نزل ينزل تنزیل، ایک ہے انزل ينزل انزال۔ انزل کا مطلب بھی ہے اتارنا، نزل کا مطلب بھی ہے اتارنا، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ یہ باب افعال میں ہے کہ انزل ينزل انزال، اور تنزیل ہے باب تفعل کے اندر سے، نزل فعل کے وزن پہ۔ تو ان میں اور ان میں باب کی حیثیت سے تھوڑی سی تفریق ہو جاتی ہے کہ انزلنا، اعلن یعلن اعلان، جیسا کہ اعلان کرنا، تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ پورا قرآن بیک وقت اتار دینا، ایک ہی مرتبہ۔ لیکن نزل ينزل تنزیل میں اشارہ ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، نجمن ضرورت کے تحت۔ اب آپ اس سے سمجھ لیں بات کو، اعلان تو آپ نے سنا ہوگا۔ دیکھیے اب اعلان کرنا کوئی ہوتا ہے تو بندہ کیا کہتا ہے؟ وہ پورا اعلان ایک ہی مجلس میں کہہ دیتا ہے جو کہنا ہے، یہ نہیں کہتا کہ بھائی اعلان یہ ہے کہ کل آ کے سنیں۔ پاگل ہے جی، اعلان شروع کیا کل آ کے سنو بول رہا ہے۔ تو اعلان کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک ہی مجلس میں بول دیتے ہیں جو اعلان ہے، لیکن وہی چیز اسی وزن پہ کیا ہے؟ تعلیم ہے، علم یعلم تعلیم۔ اب تعلیم آپ کو سب کو معلوم ہے، جو بچہ جو بڑا جو بھی شاگرد بنتا ہے، استاد اس کو ایک دن میں نہیں سکھاتا، اس کو کہتا ہے کہ بھائی آج اتنا سبق ہے تمہارا، کل آؤ یاد کر کے آؤ، پھر میں دیکھوں گا تمہاری صلاحیت کتنی ہے، پھر اس کے مطابق تمہیں کچھ اور اضافہ دوں گا۔ تو یہ نجمن ٹھہرا کے، تو یہی معنی ہے ان دونوں کے اندر بھی۔ ایک قرآن وہ ہے جو بیک وقت آسمان دنیا پہ ساتوں لوح محفوظ سے اتار دیا گیا، وہ ہے لیلۃ القدر کی رات۔ اس لیے وہاں فرمایا کہ انا انزلناہ، ہم نے بیک وقت اتار دیا۔ کہاں سے اتار دیا؟ فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ بل هو قرآن مجید، وہ قرآن مجید بڑی شان والا ہے۔ وہ کہاں تھا؟ وہ لوح محفوظ میں تھا۔ لوح محفوظ کہاں ہے؟ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، فرمایا کہ وہ ام الکتاب کے اندر ہے، وہ کتابوں کی ماں جسے کہتے ہیں ام الکتاب، وہ کہاں ہے؟ میرے پاس ہے۔ لدینا، لدا کہتے ہیں اصل میں بہت پاس ہونے کو، قریب ہونے کو۔ اللہ کہتا ہے کہ ام الکتاب لدینا، ہمارے پاس ایک کتاب خاص ہے، اس میں یہ قرآن تھا۔ اس قرآن کو پورا مجمع، کیسے؟ پورا مجمع اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کی رات آسمان دنیا پہ لا کے رکھ دیا اس کو۔
وہاں فرمایا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیکن اب یہ آسمان دنیا سے حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ جو نازل ہوا، وہ کیسے نازل ہوا؟ انزلنا کی شکل میں نہیں ہوا، تنزیل کی شکل میں ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے، نجمن نجمن، ضرورت کے وقت چند آیات، چند صورتیں، چند احکامات. اب اس کا عرصہ کتنا ہے؟ پلیس اینڈ ڈیٹ بڑی اہمیت رکھتا ہے انسان کی زندگی. کب ہوا اور وقت کیا تھا، یہی سمجھ لیجئے قرآن کا بھی پلیس اینڈ ڈیٹ. اس کا کیا ہے؟ پورے 23 سال کا عرصہ. اگر ہم یوں گنتی کریں گے ایک دن کا، تو علماء مفسرین کہتے ہیں برابر 22 سال 6 ماہ قرآن اترا ہے. بسپر 2 سال 6 ماہ قرآن اترا ہے. وہ قرآن جو ایک دن میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پہ آ گیا تھا. پھر اس کے بعد ٹائم، یہ ڈیٹ، یہ ٹائم دیکھیں گے تو وقت پورے 22 سال. لیکن اوقات کے لحاظ سے پلیس ہم کہہ سکتے ہیں حجاز کے اندر اترا ہے. حجاز وہ کنٹری ہے جو اس سے پہلے نام تھا عرب کا، جس کے اندر عرب، طائف کا ایک کونا بارڈر، اور یوں چلو مدینہ، پھر آگے جاؤ تو دوسرا بارڈر تبوک. یہ پورا عرب ہے ادھر سے ادھر تک. اس کا نام تھا حجاز، جس کے اندر مکہ بھی تھا، مدینہ بھی تھا، اور جس کے اندر کیا ہے، وہ تمام سفر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا تھا وہی تھا. آپ طائف سے بڑے نہیں اور تبوک سے آگے نہیں گئے. آخری سفر جو کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 میں وہ تبوک تک گئے تھے. تو بس، تو حجاز کے اندر قرآن اترا. جہاں بھی اللہ کے رسول تھے وہاں اترا، لیکن اللہ کے رسول اسی کے اندر رہے، حجاز کے اندر کبھی باہر قدم نہیں نکالا. تو اس کی حیثیت سے بعض مکیہ بنے، بعض صورتیں مدنیہ بنی. وہ جب اللہ کے رسول مدینے میں تھے تو مدینے میں جو صورتیں اتری اسے مدنی کہلائی، اور جو صورت مکے میں اتری وہ مکی کہلائی. لیکن یہ بات نہیں کہ مکے ہی میں اترنا صرف مکی کہلاتا ہے. مکی دور میں جہاں بھی تھے، طائف میں تھے تو بھی وہ مکی کہلایا، اور مدنی دور میں جہاں بھی تھے، مکے میں تھی تو بھی وہ مدنی کہلایا. اصل دور کی تقسیم تھی. تو اب یہ صورتیں جب نازل ہوئی اور یہ کلام اللہ یوں اترا، تو اب دیکھیے لانے والا کون تھا. فرمایا کہ نزل بہ الروح الامین، روح الامین تھے. ہم پوچھتے ہیں روح الامین کون؟ تو جواب دیتا ہے جبرائیل. علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی. نجم میں بڑی تفصیل آئی ہے روح الامین. لانے والا فرشتہ کون ہے پہلے یہ جانیں تو پھر قرآن کی عظمت جانیں گے. فرمایا کہ وہ کون ہے؟ وہ بڑا ہی صاحب قوت ہے، ذو القوہ، صاحب قوت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، آپ کو اللہ کے رسول اس نے تعلیم بھی دی ہے. علمہ شدید القوی ذو مرہ، بڑی وجاہت والا، خوبصورت ہے. فاستوی، وہ اٹھ کے کھڑا ہوا. وہو بالافق الاعلی، جبکہ وہ آسمانوں کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، افق پر چھایا ہوا تھا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ چھائے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، کہا کہ زمیلونی زمیلونی، خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، مجھے تو ٹھنڈ بچ رہی. تو چادر اڑا دی گئی. اللہ کے رسول پریشان تھے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ایک وقفہ لگا، اس میں وحی نہیں ہے. اب ایسے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اضطراب کسی کیفیت محسوس کرتے تھے، بے چینی کسی کیفیت محسوس کرتے تھے، تو باہر نکل جاتے تھے. تو کبھی باہر نکلتے تھے تو ایک مرتبہ پکار ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے یوں دیکھا، کوئی نہیں تھا. پھر پکار ہوئی، پھر یوں دیکھا، کوئی نہیں تھا. پھر یہ سامنے دیکھا، کوئی نہیں تھا. پیچھے دیکھا، کوئی نہیں تھا. پھر اوپر دیکھا تو دیکھا کہ جبرائیل امین کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ پورے آسمان پہ جبرائیل ہی جبرائیل تھے. ادھر سے لے کے اس کنارے سے اس کنارے تک جبرائیل ہی جبرائیل تھے. ان کی اصلی حیت، اصلی حلیہ،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پورے 600 پر ہیں اور سیدھے طرف 300 ہیں، بائیں طرف 300 ہیں۔ جب وہ پھیلاتے ہیں تو پورے آسمان پہ چھا جاتے ہیں، اور وہ دیکھنے میں یوں محو ہوئے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کے تلاش کر کے اب تک کیوں نہیں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مکے کے آخری وادی تک چکر لگا کے واپس آ گیا، اس وقت تک بھی اللہ کے رسول کو معلوم نہ ہوا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت جبرائیل وہاں سے غائب ہوئے تب مات پتہ چلا کہ بہت وقت میں دیکھنے میں لگا دیا ہوں۔ ایک مرتبہ یہاں دنیا میں ان کی اصلی حالت کو دیکھا، دوسری مرتبہ معراج میں آسمان دنیا میں ان کی اصلی حالت کو دیکھا۔ 2 ہی مرتبہ اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل کو حقیقی حالت میں دیکھا، بقیہ سب انسانی شکل میں آتے تھے۔ اور دحیہ کلبی، میں علمی حیثیت سے بعض باتیں کہہ رہا ہوں، دحیہ کلبی نام کے ایک صحابی تھے، بڑی خوبصورت تھے، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دحیہ کلبی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ حجرے میں تھی تو جو ونڈو تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضرت عائشہ سے کہ عائشہ وہ جو وہاں کھڑے ہوئے ہیں جو گھوڑا باندھ رہے ہیں پتہ ہے وہ کون ہے؟ حضرت عائشہ نے دیکھا، کہا کہ دحیہ کلبی ہیں، کہا کہ نہیں، ان کی شکل میں جبرائیل ہیں، اصل میں جبرائیل ان کی شکل میں آیا کرتے۔ تو ایک صحابی تھے جن کی شکل میں عموماً آتے تھے لیکن بہت سے اور شکلوں میں بھی آتے تھے، لیکن حیرت حصری میں جو دیکھا ہے وہ صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ یہ بڑے طاقتور ہیں، بڑی وجاہت والے ہیں، ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو عرش والا ہے اس کے پاس ان کی بڑی قدر ہے۔ ہاں، عرش والے کے پاس بڑی قدر ہے، ذی قوہ، بڑا قوت والا ہے، عند ذی العرش مکین، اور عرش والے کے پاس بھی بڑی اہمیت والا ہے، مطاع، سب آسمانوں میں اس کی اطاعت کی جاتی ہے، جس کی اطاعت کی جائے اسے مطاع کہتے ہیں، جو اطاعت کرنے والا ہے اسے بولتے ہیں مطیع۔ ہم سب مطیع ہیں اللہ کے رسول کے، اطاعت کرنے والے ہیں۔ مطاع اللہ کے رسول ہیں جن کی اطاعت کی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ آسمانوں میں جبرائیل مطاع ہیں، مطاع ثم امین۔ پھر اس کے بعد صرف مطاع ہی نہیں ہے، وہ ان کی پوزیشن کیا ہے؟ ہر فرشتہ ان سے کیا ہے؟ جواب طلب کرے، جواب پوچھے اور وہ جواب دیں باقاعدہ۔ ہر فرشتہ ان کے انڈر میں ہے، یہ سردار فرشتہ ہے۔ اور دوسری بات، اپنی سرداری پہ گھمنڈ نہیں ہے، جیسا کہ بہت سے لوگوں کو کیا ہے، کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے۔ چوری نہیں ہے، امانت داری بڑی ہے، جو دیے وہ لا کے پہنچا دیا رسول تک۔ جیسا کہ بدبخشیہ کہتے ہیں کہ حکم تو ہوا تھا جبرائیل کو کہ علی پر وحی لائیں، اور انہوں نے غلطی سے کیا کیا کرتے، اللہ کے رسول پہ لے آئے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نائے نائے، اسی کی تردید ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ مطاع ثم امین، نہیں نہیں، یہ مطاع بھی ہیں آسمانوں میں، پھر بڑے امانت دار بھی ہیں کہ ایک لفظی حرف کی تبدیلی کے بغیر جو اللہ تبارک و تعالی کے پاس سے لیا وہ برابر لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ لانے والا فرشتہ یوں جو لائی گیا، جس پر اتارا گیا، وہ کون ہے؟ وہ معمولی ہے؟ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرمایا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، بنی آدم کا میں سردار ہوں، آدم باوجود میں ان کا بیٹا ہونے کے میں ان پر بھی سردار ہوں، ولا فخر۔ اور یہ میں فخر کے لیے نہیں بول رہا ہوں، شیخی نہیں بکار رہا ہوں، حقیقت ہے بول رہا ہوں۔ بعض چیزیں حقیقت ہوتی ہیں، بعض لوگ غلط فہمی میں کیا ہے، بڑا ہی کرتا سمجھ جاتے ہیں۔ بعض چیزیں حقیقت ہوتی ہیں جب حقیقت بولتا ہے بندہ۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں پورے بنی آدم کا سردار ہوں، انکلوڈ آدم کے، حالانکہ آدم میرے باپ ہیں، سردار میں ہوں، اور یہ حقیقت ہے، میں فخر نہیں کر رہا ہوں۔ ہاں، اسی طرح خصوصیات میں سب سے اہم چیز یاد رکھ لیجیے، جتنے انبیاء آئے اپنے قوم کے لیے تھے، وقت کے لیے تھے، ایک پیریڈ مدت ہوئی تو وہ نبوت ان کی ختم ہو گئی، دوسرا نبی آ گیا۔ جیسا پورے عالم انسانیت کے لیے ایک اللہ ہے قیامت تک، اسی طرح رب العالمین نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ وقت کی قید کی نہ علاقے کا قید کیا. فرمایا وما ارسلنا الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا کافۃ. اللہ کے رسول آپ کو نہیں بھیجا مگر میں پوری کائنات کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے. اور پوچھتے ہیں اللہ رب العالمین ہے. فرمایا کہ میں رب العالمین. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے عالم کہتے ہیں ایک دنیا کو. عالمون اس کی جمع ہے اور یہاں پر کیا ہے کسرہ لگنے کی وجہ سے عالمین ہو گیا. یہ گرامر کی بات ہے. عالمون کا مطلب ہے دنیایں. تو اللہ نے کہا کہ میں دنیاؤں کا رب ہوں. تو آپ پوچھیں گے دنیا تو ہم نے ایک دیکھا. نہیں، اصناف کے لحاظ سے ہزاروں دنیایں ہیں. انسانوں کی ایک دنیا ہے، جنوں کی ایک دنیا ہے، پرندوں کی ایک دنیا ہے، درندوں کی ایک دنیا ہے، مچھلیوں کی ایک دنیا ہے، بستیوں کی ایک دنیا ہے، ہواؤں کی ایک دنیا ہے، پہاڑوں کی ایک دنیا ہے، فضاؤں کی ایک دنیا ہے. اور ان دنیاؤں میں ہزاروں مخلوقات ہیں. ابن کثیر رحمہ اللہ روایت کر رہے ہیں کہ دنیا میں زمین پر اگر 100 صنفیں ہیں مخلوقات میں تو سمندر میں 4000 صنفیں ہیں. 4000 قسم کی مخلوقات. ہمیں کیا پتا، ہم نے تو ابھی وہ مخلوقات بھی نہیں دیکھی. ایک مچھلی 2-3 اور بھی کبھی کبھی نکل کے آ جاتے کوئی مخلوق. سمندری کیا ہے گدھا مل جاتا ہے کبھی کبھار، کبھی کیا ہے کوئی اور شکل کا مل جاتا ہے. لیکن کتنی مخلوقات ہیں کون جانے، کوئی گہرائی میں اترا ہی نہیں ہے. اور ویسے بھی دنیا کا 1/2 حصہ پانی ہے. دنیا میں 1/، صرف 1 حصہ ہے زمین. دنیا کی پوری وسعت کو آپ لے لیں تو اصل میں پوری وسعت میں زمین کتنا ہے 1/3. 2 حصے کیا ہے پانی ہے، سمندر ہے صرف، جہاں پر کوئی انسان نہیں گیا، جا بھی نہیں سکتا. کیونکہ سمندر میں بعض علاقے وہ ہیں جو امریکہ وغیرہ کے بارڈر پہ ہیں جہاں پر نہ کوئی جہاز اب تک گیا، نہ کوئی فلائٹ گئی ہے، جو کوئی سیٹلائٹ گئی ہے کس کو بھیجا ہے فنا ہو گئے اندر جا کے، پتہ ہی نہیں چلا اب تک انہوں نے بھی تقریباً کیا ہے 50 جہازیں بھیج چکے ہیں. لیکن کبھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں جاتی ہیں. بس داخل ہوتی ہیں چلے جاتی ہیں. اور کوئی کیمرہ آج تک نہ کہ وہاں سے نہیں فائنڈ آؤٹ نہیں کیا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ وہیں پر شاید دجال بھی ہو اور وہیں پر کیا یاجوج ماجوج بھی ہو، کیونکہ کوئی کیمرہ وہاں جاتا ہی نہیں ہے. تو اب کائنات میں اور بڑے چھپے حصے ہیں، صرف دیکھ لیا وہی کائنات نہیں ہے. تو 1/2 حصہ سمندر ہے. تو معلوم ہونا چاہیے جتنی زمین پہ مخلوق ہے اس سے زیادہ مخلوقات کیا ہیں سمندر کے اندر موجود ہیں. لیکن رب ہونے کا اعلان کیا تو فرمایا نہ میں انسانوں کا رب ہوں، حیوانوں کا رب ہوں، جنوں کا رب ہوں، زمین والوں کا رب ہوں. نہیں فرمایا کہ رب العالمین، عالموں کا رب ہوں. یہ لفظ عالمون جو ہے جس طرح رب ہونے کی حیثیت سے اللہ نے اپنے نام کو جوڑ کے کہا کہ میں عالموں کا رب ہوں، جب رسول کی بات آئی تو فرمایا سورہ انبیاء کے اندر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ کے رسول میں نے آپ کو رسول بنا کے نہیں بھیجا مگر آپ بھی عالموں کے لیے رحمت ہے. جیسے نبوت ہمارے لیے جنوں کے لیے بھی ہے، جیسے نبوت سب کے لیے پہچانتے تھے ویسے حجر شجر بھی پہچانتا تھا کہ اللہ کے رسول ہیں. بخاری کی روایت میں موجود ہے کہ مجھے اللہ کے رسول کہتے مجھے پتا ہے نبوت سے پہلے کون سا مکے کا پتھر مجھے سلام کرتا تھا. پتھر. ایک ہم بدبخت ہیں جو کبھی نہیں پہچانے اللہ کے رسول کو. ہاں ساری کائنات پہچانتی تھی کہ یہ رسول ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون نہیں پہچانتا تھا. آسمانوں میں بھی پہچان تھی، زمینوں میں بھی پہچان تھی، درندوں کو بھی پہچان تھی، جانوروں کو بھی پہچان تھی. ایک اونٹ سے زیادہ کام لیا گیا تو وہ دوڑتا ہوا آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سر جھکا کے کھڑا ہو گیا. اللہ کے رسول نے اس کی گردن پہ سلایا اور کہا کہ اونٹ میرے سے شکایت کرتا ہے. کہا کہ مالک کو بلاؤ. مالک آ کے کھڑے ہو گئے. کہا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تمہاری شکایت کرتا ہے میرے سے، چارہ کم ڈالتے ہو کام زیادہ لیتے ہو. کون؟ اونٹ. اللہ کے رسول نے کہا چارہ کم ڈالتے ہو اس کو، کام زیادہ لیتے ہو. اور یہ اونٹ میرے پاس آ کے شکایت کر رہا ہے، آنسو بہ رہے تھے اس کے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ایک یوں کرو، چارہ برابر ڈالو، اگر نہیں ہو سکے تو میرے ہاتھ دے دو، میں لے لیتا ہوں، اس کو خرید لیتا ہوں.
انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کہہ دیں پھر بھی نہ کروں، پھر تو کیا رہ جاتا ہے، میں خود دل سے چاہ کے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو آزاد چھوڑ دیجئے، میں اسے کام ہی نہیں لیتا اس کے پاس سے۔ اون بھی پہچانتا تھا یہ رحمت للعالمین ہے، ان کے پاس جانا ہے۔ ایک ہم بدبخت ہیں جو نہیں پہچانتے ہیں، جنہوں نے راتوں کو رویا ہمارے لیے۔ ساری کائنات امتی 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 کہنے والا ایک نبی، تمام انبیاء جہاں کہیں گے کہ نفسی نفسی نفسی، وہاں بھی یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کہ امتی امتی امتی۔ جہاں تمام انبیاء یہ کہیں گے کہ سلم یا رب، سلم سلم سلم، اللہ مجھے بچا دے، مجھے بچا دے، مجھے بچا دے، بس کافی ہے، مجھے بچا دے، میں آج قوم کا سوال نہیں کرتا۔ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے اللہ تو شفاعت کر میری امت۔ راتوں کو کس لیے رویا؟ میں پوچھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف نہیں ہو گئے تھے؟ ہاں؟ صاف تر آیت نہیں ہے سورہ فتح کے اندر، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر علیہ، اللہ کے رسول ہم نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے، ہونے والا بھی معاف، جو ہو چکا وہ بھی معاف۔ پھر کس کے لیے رویا؟ ہاں؟ ہمارے لیے رویا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اللہ کے رسول نے ہمیں کتنا چاہا ہے۔ ہم نے صحیح چاہت دیکھی ہی نہیں نا، اس وجہ سے ہم نے پایا ہی نہیں۔ جس کے دل میں رسول کی محبت نہ ہو اس کا ایمان بھی کام نہیں دیتا۔ ہاں؟ شروع میں جنازہ آیا کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے رسول پوچھتے کوئی قرض ہے، میت پر کوئی قرض ہے؟ جواب دیا جاتا قرض نہیں ہے کوئی، تو نماز جنازہ پڑھا دیتے۔ کوئی غریب ہے، قرض تھا، تو اللہ کے رسول پوچھتے قرض ہے؟ کہا جاتا قرض ہے، تو اللہ کے رسول کہتے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں تو نہیں پڑھا سکتا، آگے بڑھ جاتے، تاکہ قرض کی ذمہ داری معلوم ہو لوگوں کو۔ شہید بھی مر جاتا ہے تو قرض کی وجہ سے روک دیا جاتا ہے۔ ہاں، ہم نے اسے معمولی سمجھا، لے لو، دھوکہ دو۔ مال ہوتا ہے بدبختوں کے پاس، بولتے میرے پاس کچھ نہیں ہے بھائی، ٹائم دو مجھے۔ اللہ کو سب معلوم ہے کون چاپلوسی کر رہا ہے، کون دھوکہ دے رہا ہے۔ غریبوں کا مال، مظلوموں کا مال لے لیے، اب یہ ڈاکہ ڈال کے بیٹھا ہوا ہے ناکسام کی طرح، بولتا ہے کچھ کرنا ہے کر لو جی، دیکھیں گے، میرے پاس پاور ہے، دے نہیں سکتا میں۔ جبکہ اللہ کے رسول نے اتنی اہمیت دلائی، نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، کہتے صحابہ سے کہ تم پڑھ لو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کی نماز جنازہ پڑھا دینا اس بات کی دلیل تھی کہ مغفرت ہو گئی، جبکہ معلوم تھا اللہ کے رسول کو اس کی مغفرت نہیں ہوگی، کھڑا دیا جائے گا، یہ قرض ہے اس پر۔ جب صحابہ دیکھنے لگے کہ ایسا ہو رہا ہے تو بڑے مالدار صحابہ آگے آ گئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں قرض کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں، آپ نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ تو اللہ کے رسول پوچھتے حق ہے بات؟ حق۔ تو اللہ کے رسول نماز جنازہ پڑھا دیتے، یہ پے کر دیتے۔ لیکن جب ساتھ میں خیبر فتح ہوا اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آ گیا، جہاں تنگی تھی، دو پتھر باندھتے تھے، اس وقت کا مسئلہ تھا، خود کو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ فاطمہ آئی، غلام مانگی، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں غلام تم ہی نہیں دے سکتا۔ وہ چکی پیستے پیستے ان کے چھالے پڑ چکے تھے ہاتھوں میں، پاؤں زخمی ہو چکے تھے، اپنی چہیتی بیٹی کو کچھ نہیں دیا، لیکن مال آیا تو سب سے پہلے ہمارا خیال کیا، کہا کہ جو جنازہ آتا تھا اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے تھے کہ لوگوں سنو، اگر اس نے ترکہ چھوڑا ہے تو وہ خاندانوں میں بانٹ دو، اگر اس نے پیسہ چھوڑا ہے وہ خاندانوں میں بانٹ دو، اگر اس پہ قرض ہے تو مجھ سے آ کے لے لو۔ ہاں، کبھی ایسی رحمت بھی آپ نے دیکھی؟ اس نے پوری زندگی قرضوں کا بوجھ اٹھایا۔ صرف اتنا ہی نہیں، مدینہ منورہ گئے تو پورے 10 سال وہاں پر رہے، اور 10 عید الاضحیٰ آئے، جب بھی عید الاضحیٰ آتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 دمبے قربان کرتے، ایک کہتے کہ اللہ یہ میری طرف سے ہے، اور کہتے کہ اللہ یہ پوری میری آنے والی امت کی طرف سے ہے، جو بھی نہیں کرتے میں کرتا ہوں۔
ہم سب کی طرف سے قربانیاں دی ہیں اللہ کے رسول نے. ہمیں یاد کیا کرتے تھے اصحاب سے. کہا کہ مجھے ایک مرتبہ بقیع گئے, وہاں پوچھا کہ مجھے خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. صحابہ آگے آئے, کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہم بھائی نہیں ہیں؟ کہا کہ نہیں, تم بھائی نہیں ہو, تم تو وہ ہو میرے اصحاب, میرے صحبت والے, وہ میرے ساتھی. میرے بھائی تو وہ ہوں گے تمہارے بعد آئیں گے جو مجھے نہیں دیکھ کے ایمان لائیں گے. میں ان کو دیکھنے کا خواہش مند ہوں. ہم نے کبھی سوچا, کبھی دل سے اٹھی محبت اللہ کے رسول کے لیے؟ کیا زندگیاں ہیں. پھر ہم کسی کو 10 روپے کوئی دیتا ہے تو ہم اس کے احسان تلے دب جاتے ہیں. بڑا محنت کیے بھائی, بڑے وقت میں کام آیا. ارے جس نے پوری زندگی تمہارے غم میں لگائی تھی, 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنبیہ کرنی پڑی, سورہ کہف میں 1 مرتبہ اور سورہ شورى میں 1 مرتبہ. لعلك باقع نفسك الا يكونوا مؤمنين لعلك باقع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. اے اللہ کے رسول, یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے, اس غم کو سہتے 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 شاید آپ ہی ہلاک ہو جائیں گے. انسان زیادہ غم سہتا ہے اپنے اندر تو کیا ہوتا ہے؟ بیمار پڑ جاتا ہے, ہلاک ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنبیہ کرنی پڑی, آپ اتنا غم نہ کیجئے اپنی امت کا کہ کہیں آپ پر نقصان ہو جائے. بڑے پیار سے کہ اللہ کے رسول کیوں اتنا غم اٹھاتے ہیں؟ جس کے نصیب میں ایمان ہے وہ ایمان والا ہوگا, آپ غم نہ اٹھائیں. لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے جو کچھ ہمارے لیے کیا, طائف میں پتھر کھائے, خون جم گیا تھا, آج ہم نے ان کا صلہ کیا دیا ہے؟ ہاں کچھ دیا ہے؟ کبھی یاد کیا ہے؟ کبھی احسانات سے دبتے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کیا ہے؟ سب سے بڑے محسن اعظم ہے. انسانیت پر اگر کسی نے احسان کیا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کے ذریعے سے قرآن کو دیا, ان کے ذریعے سے قرآن کو دیا. اچھا, جن پہ دیا وہ کون تھے؟ وہ معمولی ہیں؟ وہ بھی سمجھ لیجیے. اللہ کے رسول جس طرح تمام انبیاء میں ممتاز معزز ہیں, اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں میں ممتاز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حرام ہے اس وقت تک انبیاء پر جنت میں داخل ہونا جب تک میں نہ داخل ہو جاؤں, اور حرام ہے امتوں پر جنت میں داخل ہونا جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. ہم بھول گئے اپنے آپ کو, ہم کون ہیں؟ مینیجر بھول جائے اور بن جائے چپراسی, سو ہم کیا کریں گے؟ ہاں, اللہ نے ہمیں یہ عزت دی تھی کہ سب سے اونچا رکھا, اور ہم بن گئے دنیا کے غلام اور کتے, تو ہم کیا کریں؟ اس میں قصور کس کا؟ مینیجر چپراسی بن جائے, واچ مین بن جائے تو کیا کریں گے؟ اس کی بدبختی ہے. یہی معاملہ ہے, سب سے اونچا رکھا. اور ہر نبی کا صحابی, اب اچھی طرح سن لیجیے, یہ بات نوٹ کر لیجیے, ہر نبی کا صحابی یہ تمنا کیا کاش کہ ہم اللہ کے رسول کے امتی بن جاتے. حضرت عیسیٰ کے حواریین کے بارے میں تو خود قرآن میں شہادت موجود ہے. انہوں نے کہا کہ وَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ, اے اللہ ہمارا نام اللہ کے رسول کے امتیوں میں سے لکھ. شاہدین ہم ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم ہیں, ہم وہ ہیں جو تمام انبیاء کی شہادت دیں گے حشر کے میدان میں, جبکہ ان کی قوم انکار کر دے گی کہ نہیں پہنچائے. تو اللہ پوچھے گا گواہ کہاں جی, تم پہنچائے تھے؟ تو انبیاء ادھر ادھر دیکھیں گے کہ ہماری قوم انکار کر بیٹھی. انہوں نے کہا کہ وہ نوح تو آئے ہی نہیں, ہود تو آئے ہی نہیں. تب پورے انبیاء کہیں گے اللہ ہمارے پاس گواہ ہیں. پوچھا جائے گا کون ہے؟ امت محمدیہ, یہ گواہ. ہم جا کے بولیں گے نوح آئے تھے, یہ ہم کو قرآن کے ذریعے معلوم ہوا, انہوں نے حق ادا کر دیا, یہ ہمیں قرآن کے ذریعے معلوم ہوا. تو اسی لیے ہمارا نام ہے شاہد. تو جو حواری تھے وہ لوگ دعا کیے ہمارا نام. اسی طرح حضرت عیسیٰ گئے تھے 70 سرداروں کو لے کے, جب تورات لائے کہا کہ مانو. وہ بدبخت تھے, وہ بڑے بولے موسیٰ ہمیں کیسے معلوم تمہیں اللہ ہی نے دیا, ہم بالمشافہ دیکھیں گے اللہ دے رہا ہے تبھی مانیں گے.
تو قوم 60 لاکھ کی تھی پوری، 7 یا 6 لاکھ کی، ان میں سے 70 قبیلے کے بڑے بڑے لوگوں کو، 70 سرداروں کو لے کے پہنچے وہ طور پہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کو نور پہ لے لیا، نور کے حالے میں، اور آواز وہ بھی ڈائریکٹ سنی کہ میں تورات موسیٰ کو دے رہا ہوں. لیکن بدبختی چاہی ہوئی تھی، سننے کے باوجود بولے ہمیں پتہ نہیں ہے کس کی آواز ہے، کہ دیکھیں گے، نر اللہ جہرا، بولے کہ ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھیں گے. تو اللہ کو غصہ آ گیا. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، فوری ایک طور پر بجلی کڑکی اور سب کے سب موت، مر گئے. اب حضرت موسیٰ اٹھ کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ یہ قوم جانتا ہے تو خود یہ کیسی بدبخت ہے، میں 70 کو لے کے پہاڑ پہ آیا، اب اکیلا گیا تو یہ چھوڑیں گے مجھے؟ یہ ایسی بدبخت ہے کہ یہ کبھی میری سنی نہیں اور کبھی بھی میری تذلیل کرتی رہی، اور آج میں 70 سرداروں کو لے آ کے اکیلا واپس اٹھا تو مجھے یہ کہاں چھوڑنے والی ہے؟ اللہ میں دعا کرتا ہوں ان جاہلوں کی وجہ سے مجھے عذاب نہ دے، ان کو اٹھا دے پھر دوبارہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اٹھا. ثم بعثناکم من بعد موتکم، مرنے کے بعد ان سب کو جلا اٹھائے، جاؤ. جب یہ لے کے نکلے تو اس وقت حضرت موسیٰ نے دعا کی، اے اللہ یہ جاہل تھے، جو بھی ہوا سو ہوا، لیکن جو بات تیری رحمت کی ہے ہمیشہ کی وہ ہمارے لیے لکھ دے. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں، جو برے ہیں ان کی سزا ملے گی، لیکن جو رحمت تم پوچھتے ہو وہ رحمت تو میں نے امت محمدیہ کے لیے لکھ دی. پورا سورہ اعراف کے اندر ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم. اے موسیٰ یاد رکھو جو رحمت تم مانگ رہے ہو دائمی رحمت، وہ رحمت تو میں نے ان کے لیے لکھ دی تھی جو امی نبی کی پیروی کرنے والے ہیں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور ان کی تعریف میں نے تورات میں بھی لکھ دی ہے، آنے سے پہلے ہی تورات میں ہمارے لیے لکھ دی ہے. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات، تورات میں بھی ہمارے صفات بیان ہوئے ہیں، والانجیل، انجیل میں بھی ہمارے صفات بیان ہوئے ہیں. ہم معمولی نہیں ہیں. ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے اپنی اوقات کو بلا دی، ہم نے عزتوں کو پامال کر دی، جو کچھ اللہ نے دیا تھا اس کو اپنے گناہوں سے پامال کر دی. اور ایک بات یاد رکھیے، حوض کوثر کی صرف اور صرف علامت ہمارے لیے ہے. کسی امتی کو حوض کوثر نہیں ملے گا کسی نبی کے. حوض کوثر صرف امت محمدیہ کا مخصوص ہے. اسی لیے تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول پھر آپ کیسے پہچانیں گے امتی کو، جبکہ آپ نے صرف صحابہ کو دیکھا، آنے والے تو نہیں پہچانیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا میں پہچان لوں گا جی، میرے پاس ایک اور نشانی ہے. پوچھا گیا وہ کیا؟ جو بھی میرا امتی ہوگا قیامت کے دن آئے گا تو اس کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. اب جو بندہ نماز ہی پڑھتا نہیں، وضو ہی نہیں کرتا، وہ خاک امتی بنے گا؟ ہاں؟ کبھی زندگی میں جمعہ وضو کیا اس نے تو نور آ جائے گا اعضاء میں. جس نے پابندی اوقات کے ساتھ وضو کیا اور پابندی اوقات کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے چہرے پہ آئے گا، اس کے ہاتھوں پہ آئے گا، اس کے پاؤں پہ آئے گا. اسی لیے ہم کو کہا گیا کہ یہ سب چمکیں گے حشر کے میدان میں. اگر تم چمک کو بڑھانا چاہتے ہو تو بڑھا لو. کیا مطلب؟ یہاں تک تو دھونا فرض ہے، یہاں تک دھو تو یہاں تک چمکے گی. ٹخنے تک تو دھونا فرض ہے، پنڈلی تک دھو تو پنڈلی تک چمکے گی. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فعل میں آتا ہے کہ جب وہ وضو کرتے تھے تو قمیص نکال کے رکھ دیتے تھے، رکھ کے وضو کرتے تھے. یہاں تک یہ بولا کو یہاں وہ قمیص نکال دو کو، مسجد میں سب نہیں کرنا، اپنے اندر. تو یہ خصوصیت ہماری ہے. اب یہ باتیں میں کیوں کہا، اب میں جوڑتا ہوں. دیکھیے اب یہ بات بڑی نوٹ کرنے کے قابل ہے. اب میں اس کو جوڑتا ہوں. سب سے فضیلت والا رب العالمین، کائنات کا تنہا مالک، حاکم، مختار کل، شہنشاہ عالم، جس کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہلتا، جس کے بغیر حکم کے بغیر کوئی پتہ نہیں گرتا. وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض
کائنات کے اندر جو بھی بیج بوئی جاتی ہے اس حکم کے بغیر کوئی پودا نہیں نکلتا. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی حکم خواہ وہ تری میں ہو کہ خشکی میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. یہ رب العالمین اپنا تعارف طٰہٰ میں یوں کر رہا ہے کہ میں کون ہوں. فرمایا کہ طٰہٰ 20 نمبر کی سورت، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن کو نازل کیا آپ پر اس وجہ سے نہیں کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں. یہ کیا بات ہے؟ یہ بھی وہی ہے درد دل. یعنی جب قرآن کا نزول ہوا اور امت بھاگنے لگی تو اللہ کے رسول کو اس قرآن سے دور ہونے کی بنا پہ اتنا غم ہوتا تھا کہ شدید حزن میں ہو جاتے تھے. تو اللہ نے دلاسا دلایا، اللہ کے رسول اپنی امت کا اتنا غم مت کرو، تم تو بیمار پڑ جاؤ. قرآن کو میں نے اس وجہ سے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، ماننا نہیں ماننا ان کا کام. وما علینا الا البلاغ، پہنچانا ہی آپ کی ذمہ داری ہے. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا پہنچانے کے بعد کہ آپ کیا ہے، کیوں نہیں اسلام قبول کیا ہو، بس پہنچانا ہے. تو اللہ نے دلاسا دیا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ، یہ یاد دہانی ہے، ذکر ہے، لمن یشقی، جو ڈرتا ہے. تو معلوم ہو گیا جو ڈرتا ہی نہیں ہے اسے کچھ نہیں ملتا. میں ایک بات بڑے پتے کی بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کافر ہو، ملحد ہو، مشرک ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، وہ بھی مسلمان تب ہی بنتا ہے جب اللہ کا ڈر اس کے دل میں آتا ہے. بے پرواہوں کو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی. جب غیر مسلموں کے ساتھ یہ سلوک ہے تو جو مسلمان اللہ سے دل میں ڈرتا ہی نہیں اسے کیا ہدایت ملے گی؟ تنہائی میں اس کی زندگی سب کی سب اللہ سے نڈر ہونے کی بغاوت پہ مبنی ہو، رات میں کلب جانا ہو، رات میں فاحشات کا دیکھنا ہو، فجر نہ پڑھنا ہو، اپنے آپ کی زندگی ہو، اور بڑی بے دردی کے ساتھ کیا ہے عمل کرتے جا رہا ہو برائیوں میں، اور بیٹھ کے کیا کر رہا ہو، اپنی شان بتا رہا ہو، فلاں رات میں نے یہ پکچر دیکھا، فلاں یہ فاحشہ کام کیا، یہ کیا، دوستوں کے اندر یہ کر رہا ہو پوری جراءت کے ساتھ. ایسے بدبخت کو کہاں ہدایت ملے گی؟ اللہ کا ڈر، یہ بات بھی نوٹ کر لیجیے. اللہ اگر کسی کو دے دے، کائنات کی سب سے قیمتی ترین چیز ہے. ڈر مانگو اللہ کو، اللہ سے ہی مانگو، اللہ تیرا نام سن کے ڈر نہیں آتا ہے مجھے، اللہ تیرا ڈر ڈال دے میرے دل میں. یہ اسی سے مانگو، کسی اور کے پاس نہیں ملے گا. انبیاء کی صفت اللہ سے ڈرنا ہے، شیطانوں کی صفت اللہ سے نڈر ہونا ہے. اب دل پہ ہاتھ رکھ کے ٹٹولیں، کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں یا کتنا نڈر ہوتے ہیں گناہ پر. موقع مل گیا تو کتنا بے باک ہو کے کرتے ہیں، یا موقع ملنے کے باوجود بھی اللہ کے ڈر سے رک جاتے ہیں. اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. موقع ملنے کے باوجود ایک ڈر ایسا کہ آپ کے پاؤں کو جکڑ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سبعۃ یظلھم اللہ لا ظل یوم لا ظل الا ظلہ وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ. فرمایا کہ 7 ایسے صفات کے لوگ ہیں جن کو حشر کے میدان میں اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. دوسری روایت میں اللہ کا سایہ ملے گا. اللہ کے عرش کی ایک روایت ہے، دوسری روایت کے الفاظ ہے اللہ کا سایہ ملے گا، جبکہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک کون ہے؟ جو نوجوانی اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے. بوڑھا تو گزارے گا ہی جی، اسے اب کیا کرے گا؟ وہ تو گھر سے لات مار کے نکال دیا، مسجد کے سن سے آ کے بیٹھے گا تو نہیں، کیا دوسرا کام کیا ہے اس کا؟ یہ نہیں کہ میں کیا ہے بوڑھوں کو تذلیل کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، وہ ہمارے بزرگ ہیں. میں عام بات کہہ رہا ہوں. اللہ کو نوجوانوں کی جو کچھ اللہ کی اطاعت ہے وہ بہت پسند ہے. کیوں؟ نوجوانی وہ ہے امنگوں کا دور جس میں انسانوں کا پیر پھسلتا ہے، دنیا خوبصورت بن کے آتی ہے اور خواہشیں مچلتی ہیں، گناہ کرو، اور اس وقت پوری تندہی، صحت، ہمت، جوانی، قوت سب جوش مار رہا ہوتا ہے. ایسے وقت میں اپنے نفس کو دبانا اور کہنا کہ نہیں جی یہ حرام ہے، میں نہیں جا سکتا، یہ معمولی بات نہیں ہے. ایسا کوئی گزارے گا تو ہم اس کو جنت میں جانے سے پہلے تک کے 50,000 سال کا جو دن ہے وہ دن ہم عرش کے سائے میں جگا دیں گے. تو دوسرا کون فرمایا؟ ایک اور صفت بھی فرمایا. وہ کون ہے؟
دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. وہ ایسا شخص جس کو برائی اور زنا کی دعوت ایک عورت دے، عورت بلائے. عموماً مرد بلاتا ہے عورت کو، عموم بہکاتا ہے مرد، لیکن الٹا قصہ ہو جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا، جہاں خوبصورت مردوں کے ساتھ یہ بھی معاملہ پیش آتا ہے، یا نہیں جاہ و نسب والے یا حسب و نسب والے یا مال والوں کے پاس یہ مسئلہ پیش آتا ہے. عورت خود دے دیتی ہے تو دعته امرأۃ، عورت اس کو زنا کی طرف بلائے، اور وہ عورت بھی کیا ہو، کالی کلوٹی، خراب، بدصورت نہیں، خوبصورت، اس کے ساتھ کیا ہو، غریب نہیں، بڑی مالدار، ذات منصب و جمال، بڑی خوبصورت بھی ہو اور بڑی مالدار بھی ہو. جیسے عزیز مصر کی بیوی تھی اس وقت جب بلائی حضرت یوسف کو، 7 دروازے بند کر کے بلائی، او وغلقت الابواب وقالت ہیت لک، آؤ برائی کرنے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اور حضرت یوسف میں وہ تمام چیزیں جمع ہو چکی تھی جو ایک گناہ کرنے والے کے لیے اسباب بنتے ہیں. اجنبی شہر میں انسان گناہ کرتا ہے، حضرت یوسف بھی اس شہر میں اجنبی تھے. دوسری بات، گناہ اس وقت کرتا ہے جب کسی کے انڈر میں ہوتا ہے. یہ مالکہ تھی، یوسف علیہ السلام غلام تھے. تیسری بات، کبھی خوبصورت سے انسان پاگل ہو جاتا ہے. یہ پورے مصر کی ملکہ خوبصورت ترین تھی. مصر تو پہلے ہی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے، اس میں خوبصورت ترین مصر کی عورت تھی. تیسری بات، عہدے سے چلے جاتا ہے، کہیں پھسل جاتا ہے. وہ عہدے میں عزیز مصر بادشاہ کے بعد کا درجہ تھا، وزیر اعظم کا درجہ تھا. یہ سب گناہ کے عوامل جمع ہو چکے تھے، اور ساتھ میں کیا تھی، تنہائی تھی، دروازے بند کیے ہوئے تھے. وہ بلا رہی تھی، آ جاؤ، میں نے خود دروازے بند کر کے بلایا. قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے کہا اللہ کی پناہ. یہی بات ہے جو کہی گئی. ایسے وقت میں اگر کوئی شخص کہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نہیں کر سکتا، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس کے لیے میں عرش کے سائے میں جگہ دیتا ہوں، اللہ رب العالمین. تو یہ ڈر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے میرے بھائیو، یہ سب دکھاوے کا مسئلہ ہے. پڑھو نہ پڑھو، آؤ نہ جاؤ. ہمارے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ظاہری اسباب پہ بڑی توجہ دیتے ہیں، لیکن اندر باطن میں دیکھو کوئی خوف خدا نہیں. کہیں موقع مل جائے تنہائی کا، جو چاہے کرتے پھرو، کون دیکھنے والا. یہ نہیں، لمن یخشا، ڈرنے والے کے لیے. الا تذکرۃ لمن یخشا. اب اس کے بعد تعارف قرآن. میں کون ہوں؟ تنزیل، یہ اتارا گیا ہے قرآن کس کی طرف سے؟ ممن خلق السماوات والارض، جو کہ آسمانوں کو بھی پیدا کیا ہے، جو کہ زمینوں کو بھی پیدا کیا ہے. العلا، بہت بلندی پہ موجود ہے. الرحمن، وہ کون ہے؟ جابر نہیں ہے، ظالم نہیں ہے، منتقم نہیں ہے. اور دوسری صفات بھی لا سکتا تھا، نہیں لایا. کیا لایا؟ رحمان. وہ رحمان ہے تمہارے واسطے سراپا. کہاں ہے؟ علی العرش، عرش پر مستوی ہے. وہ ہر جگہ نہیں ہے. ایسا بعضوں نے بہکے میں کیا کیا، ہر جگہ مطلب لے. نہیں، وہ تو عرش پر ہے. الرحمن علی العرش استوى. وہ کون ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. ایسا بادشاہ ہے کہ اسی کے لیے ایک زمین ہے، اسی کے لیے آسمان ہے، اسی کے لیے کائنات ہے، اسی کے لیے اوپر بھی ہے، اسی کے لیے تحت الثری بھی اسی کا حکم مانتا ہے. زمین کی سب سے نیچی گہرائی. ہاں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. اس کی قوت کیا ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. میں ایسی قوت کا مالک ہوں، تم زبان کھول کے بولو وہ بھی سن لیتا ہوں، زبان کے اندر بولو وہ بھی سن لیتا ہوں، تم نہ بولو
تب بھی دل سے سن لیتا ہوں۔ اخفا اسی کو کہتے ہیں جو ابھی خیال بھی نہیں بنا، تم نہیں سمجھ سکتے تم کیا سوچ رہے ہو دل کے اندر، اللہ کو معلوم ہے تم کیا سوچ رہے ہیں۔ سر ہے چھپانا خالی، لیکن اخفا ہے اس سے بھی بڑھ کر۔ فرمایا کہ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تم زبان سے بولتے ہو وہ بھی تو معلوم ہے اس کو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، چھپاتے جو ہو وہ بھی معلوم ہے، اخفا جو تم خود نہیں سمجھتے وہ بھی مجھے معلوم ہے تمہارے دل میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ ذاتی نام، اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اس کے نام کیسے ہیں؟ لہ الاسماء الحسنی، اچھے اچھے بہت سارے اور بھی نام ہیں اس کے۔ یہ تعارف ہے اللہ کا۔ میں نے صرف کیا ہے پھول، جس طرح کیا ہے کلیاں کھلتی ہیں پھر پھول بنتے ہیں اور پھولوں کو جمع کر کے گلدستہ بنایا جاتا ہے، بھیائی اسی طرح میں نے کلیوں کو پہلے کھولا ہے پھول بننے کے لیے قرآن کی چند آیتوں سے۔ اب ان سب کو جمع کر کے، جو پھولیں ہم نے جمع کر لی ہیں پہلے، اس کو گلدستہ بنانے والا ہوں۔ اب یہ آخری میری کیا ہے، بعض لوگ ٹائم دیکھ رہے ہیں، ویسے بھی جب ٹائم دیکھنا شروع کرتے ہیں تو میں بھی ٹائم دیکھنا شروع کر دیتا ہوں ختم کرنے کے لیے۔ ٹائم نہیں دیکھتے تو میں بولتا رہتا ہوں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو اب ٹائم آپ نے بھی دیکھ لیا اور میں نے بھی دیکھ لیا، میرے پاس 5 منٹ باقی ہیں۔ اب یہ پورا جو میں نے کلیاں چنی ہیں اور اس کو کھولا ہے، پھول بنایا ہے، اب اس کو گلدستہ بنا رہا ہوں۔ اب یہ غور سے سنو، یہ پورے تقریر کا خلاصہ ہے کہ جس پر سے آیا، جس نے نازل کیا، وہ سب سے اونچا رب العالمین ہے۔ جس نے لایا، صرف اگر وہ قرآن اس سے ٹچ ہو گیا لانے والے پر تو وہ سردار فرشتہ بن گیا اور قوت والا فرشتہ بن گیا اور مقرب ترین فرشتہ بن گیا۔ فرشتوں میں اس سے زیادہ کسی اور کا احترام نہیں ہے۔ جس پر اترا وہ پوری کائنات میں انسانوں میں سب سے اعلیٰ بن گیا، سید العرب والعجم بن گیا، سید الانس والجن بن گیا، کائنات کا رحمت للعالمین بن گیا، اور جس کے لیے آیا وہ پوری امتوں میں سب سے اونچی امت بن گئی۔ قرآن جہاں جہاں جڑا وہاں وہاں اونچائی۔ فضیلت والا فرشتے کے ذریعے فضیلت والی کتاب کو فضیلت والے نبی پر فضیلت والی امت کو دی گئی۔ اس قرآن سے جو جڑا وہ انتہائی فضیلت والا ہو گیا۔ تو اب بتائیے، ہم قرآن سے اگر صحیح معنوں میں جڑیں پھر یہ ذلت دنیا میں ہے کیوں؟ تو اس کا یا تو اللہ کا کلام جھوٹا ہے یا تو ہم جھوٹے ہیں، دو ہی بات ہے۔ ذرا غور سے دیکھیں، اللہ کے کلام میں تو کوئی جھوٹ نہیں ہے اور کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ہاں، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کائنات میں ہے کون؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی بات بدلتی نہیں۔ تو جب یہ معاملہ پورے طور پہ ثابت ہو گیا تو کھوٹ ہم میں ہے، اصل میں ہم نے چھوڑا تو ذلتیں پستی آنا شروع ہوئی۔ اب جو چھوڑے ہیں ان کا نتیجہ بھی دیکھ لو۔ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں ہمارے خلاف گواہی میں کھڑے ہوں گے، جس نے چھوڑا ہے۔ ہاں، یہ آیت اللہ نے پہلے ہی رکھ دیا قرآن میں، کیونکہ معلوم تھا آنے والی امت چھوڑے گی۔ یاد کرو وہ وقت جب رسول کہے گا، وقال الرسول یا رب، اے اللہ ان قومی اتخذوا، میری قوم ہے جس نے کیا کر دیا، ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑ دے۔ حجرہ کہتے ہیں چھوڑ دینے، اسی سے ہجرت ہے۔ ہم بولتے ہیں نا ہجرت کیا مطلب؟ ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ کو چلے جانا، سے ہجرت کہتے ہیں۔ مہجور اسی سے ہے نکلا ہے، قرآن کو چھوڑ دی۔
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ قرآن حجت لک او علیک. یاد رکھو لوگو، قرآن یا تو تمہارے فیور میں حجت ہوگا یا تو تمہارے خلاف. کیسے؟ جو پڑھنے والا ہے، جو چلنے والا ہے، عمل کرنے والا ہے، جو اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا ہے، جو اس کا حق ادا کرنے والا ہے، یہ اگر وہاں پہنچے گا تو عذاب قبر میں بھی بچائے گا آ کے قرآن، اور حشر کے میدان میں اللہ سے جھگڑا کرے گا. حدیث کے الفاظ ہیں، اخرجہ الترمذی، ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. کہے گا کہ اے اللہ یہ میرا رات دن کا پڑھنے والا تھا، اے اللہ اس کو عذاب نہ دینا، اس کی ہمت افزائی کا. اللہ پوچھے گا کیا دوں؟ اے اللہ اس کو کرامت کا تاج پہنا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہیروں کا تاج پہنائے گا. قرآن کہے گا اے اللہ اس کو اسی طرح لباس بھی پہنا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا لباس پہنائے گا. اور جو چھوڑے کہے گا کہ یہ تھا وہ، باوجود موبائل 10 مرتبہ دن میں پوچھتا تھا لیکن کلام اللہ کو کبھی اٹھا کے پوچھا تک نہیں. بدبخت لیپ ٹاپ کو پوچھتا رہا اپنی زندگی کے اندر، کبھی مصحف کو اٹھا کے پوچھا بھی نہیں. اس بدبخت کو عذاب دے. ماننے کا دعویٰ کرتا تھا لیکن آستین کا سانپ تھا اندر سے، کبھی نہیں پڑھا. لے اس کو. آج ہمارے ہزار جھگڑے ہیں، یہ کرنا نہیں، وہ کرنا نہیں، وہ فلاں، یہ گروپ، وہ گروپ، بریلوی، دیوبندی، سب کیوں؟ قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کسی گروہ کا نہیں. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. بے شک جن لوگوں نے تفرقہ کیا، الگ الگ ہوئے، جماعتیں بنی، اللہ کے رسول گارنٹی ہے کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں. لست منہم. تو بریلوی اللہ کے رسول نہیں، دیوبندی نہیں، کوئی گروہ نہیں. کسی گروہ کا نام اللہ کے رسول نے کبھی چسپا نہیں کیا کہ وہ جنت. گروہ سے مبرہ رہو، قرآن سے جڑو. یہ ہماری نشانی ہے. ہم نے تو صرف کیا ہے، گروپ بنانے کے لیے کام کرنا شروع کر دیا. بہت سے کو غلط لگے گا لیکن بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، جھگڑے پیدا ہوئے ہی اس وجہ سے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کو پکڑ کے رہتے تو کوئی جھگڑا پیدا نہیں ہوتا. جب تک صحابہ قرآن پہ تھے کبھی جھگڑا نہیں ہوا. تو یہ شان والی کتاب ہے میرے دوستو. جو بھی اپنا کوئی وقت اس سے جوڑتا ہے وہ وقت بھی ممتاز ہو جاتا ہے. اب آپ کے لیے دو رائے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، ٹھیک ہو چکا ہے، اب زیادہ بھی نہیں لے سکتا، پہلے ہی رات میں بیٹھے ہوئے. ایک بات خلاصے کے طور پہ کہہ دیتا ہوں، جو بھی اس سے جڑے گا اللہ اس کو یوں اٹھائے گا کہ نہ وہ دنیا میں کبھی نقصان اٹھائے گا نہ آخرت. جو بھی اس کو باوجود معلوم ہونے کے نظر انداز کرے گا، اللہ اس کو دنیا میں بھی ایسا تنگ کرے گا کہ اس کی تنگی کبھی نہیں دیکھی جائے گی، اور آخرت میں اس کو اندھا اٹھائے گا. آپ پوچھیں گے دلیل کیا ہے؟ واقعتاً میں بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کہتا، دلیل پوچھنے کا حق رکھتا. سورہ طٰہٰ کے آخری آیات اٹھا کے پڑھ کے دیکھ لیجیے. ہاں، اللہ تبارک و تعالی زخرف میں صاف فرمایا پہلے تو وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو کوئی اللہ کا ذکر، کلام اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کو انداز کر دیتا ہے، روگردانی کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، ہم خود ایک اس کا شیطان اس پر قابض کر کے دوست بنا کے چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو ذکر سے منہ موڑنے والا ہے. اب آئیے جو واقعتاً یہاں کیا ہے، جانتے بوجھتے قرآن کو چھوڑے گا، اسے کیا ہوگا؟ زندگی اللہ کہتا ہے کہ میں تنگ کر دوں گا اور اٹھاؤں گا تو اندھا اٹھاؤں گا. تو وہ وہاں کے پوچھے گا لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. اے اللہ مجھے کیوں اندھا اٹھایا ہے جبکہ میں تو آنکھوں والا تھا دنیا کے اندر. پوچھے گا وہاں، یہاں حشر میں اندھا ہوں جبکہ وہاں آنکھوں والا تھا. لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. اللہ جواب کہے گا قال کذالک
یہ اس وجہ سے ہوا اتت کا آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسا، وہاں میری آیتیں تیرے سامنے آیا کرتی تھی، پڑھی جاتی تھی، وہاں تو اندھا بنا رہا، آج میں تجھ کو سچ مچ اندھا کر دیا، تو وہاں بھلا دیا، آج میں تجھے بھلائے دیتا ہوں۔ فنسیتہا، تو نے مجھے بلایا، میرے قرآن کو بلایا دنیا میں، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج میں تجھ کو بلا دیتا ہوں، حالانکہ بھول اللہ کی طرف نہیں ہے، اللہ بھولتا نہیں، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، تو اللہ کو بھول نہیں ہے۔ یہ دراصل کیا ہے، جواب کو جواب بولتے ہیں، منہ توڑ جواب۔ تو اس سے پوچھا نا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، فرمایا اس وجہ سے کیا میں نے تجھے کہ تو میری آیتوں سے اندھا بنا رہا۔ اب آئیے پھر دنیا کا بھی ایک مسئلہ بیان کر دیتا ہوں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں قرآن سے اٹیچ ہو گئے، پڑھنے لگے تو پھر معاش کون کمائے گا، کیسے ہوگا جی، زندگی کیسے چلے گی؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، سہ بارہ کہہ کے کہتا ہوں، جس نے قرآن سے جڑا اس کو کبھی تنگی نہیں آئی۔ حضرت عثمان غنی کہلائے، کوئی دین کی وجہ سے بھوکا آج تک مرا ہے ہسٹری کے اندر؟ ذرا بتاؤ مجھے اس کا نام۔ بھوکا مرا ہے فقیر، ہو سکتا ہے افریقہ کے جنگلوں میں آج بھی، لیکن یہ بتاؤ کہ قرآن سے جڑنے کے باوجود بھی کوئی بھوکا مرا ہے؟ وہ صحابی جن کو کیا ہے روند کے چلے جاتے تھے مسجد نبوی کے اندر سے، بھوک کی وجہ سے وہ پڑے لیٹے ہوئے ہوتے۔ ابو ہریرہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک زمانہ یوں آیا کہ جس کے ہاں غلامی کی تھی وہ خود ان کی غلام تھی، بیوی بن کے تھی، اور ریشم کا کپڑا ہوتا تھا جس سے ناک صاف کرتے اور رکھتے، کہ کہتے کہ ابو ہریرہ تیری ایک اوقات وہ تھی جہاں پر تو ایک ایک پیالے کے لیے ترسا کرتا تھا، آج اللہ نے یہ دیا ہے کہ تیرا ہاتھ کا پوچھنے کا، ناک صاف کرنے کا کپڑا ریشم کا ہے۔ وہ ریشم نہیں ہے جو حرام ہے، ریشم میں کئی قسمیں ہیں۔ جس نے بھی جڑا ہے اس کی تنگی کو اللہ نے دور کر دیا، ایسی فراغی دی کائنات کے اندر کسی اور پیسے والے کو بھی نہیں دی۔ فراغی یہ نہیں کہ مال زیادہ ہو، فراغی یہ ہے کہ دل کا غنا ہو، مال سے دل اچاٹ ہو جائے، آئے جائے کوئی مسئلہ نہیں، لینا دینا کوئی مسئلہ، نہ غم آنے کا، نہ جانے کا غم، نہ آنے کی خوشی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، مجلس میں سنائی گئی کہ آپ کا جو فلاں جہاز کپڑا لے کے آ رہا تھا ڈوب گیا، انہوں نے کہا الحمدللہ، درس شروع کر دیا، گویا کہ آپ کو اطلاع دی جائے کہ آپ کا جو بہت بڑا کیا ہے، یہ جو کیا بازار ہے یہاں پر شیواجی نگر میں جو بزنس والا بڑا پلازا ہے وہ جل کے راکھ ہو گیا، تو یہاں بیٹھے گا بندہ؟ ایسا ہی اس وقت کا معاملہ تھا، وہ پورا تجارت کا مال ڈوب گیا، انہوں نے کہا الحمدللہ۔ پھر دوسرے دن وہی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دوسرا بندہ دوڑتا ہوا گیا کہ امام اصل میں مسئلہ یہ نہیں تھا، غلط فہمی ہو گئی، وہ دوسرا جہاز ڈوبا، آپ کا جہاز تو صحیح و سالم ہے، نیوز آئی ہے وہ آ رہا ہے، کہا کہ الحمدللہ، درس دے رہے ہیں۔ نہ آنے کی خوشی، اگر معلوم ہو جاتا کہ بھائی وہ دکان آپ کا نہیں بازو والے کا، وہیں اچھل کے دیوانہ بن کے ناچنا شروع کر دیتا۔ نہ آنے کی کوئی خوشی، نہ جانے کا کوئی غم، دل کا غنا، یہ اللہ والوں کو اللہ دیتا ہے، اس ساتھ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے ان کی نظر، یہ غنا ہے اصل غنا، یہ ان کو دیتا ہے جو قرآن کو پکڑتے ہیں، یہ مل جاتا ہے بس، اس کے بعد اس کی زندگی ایسی پرسکون اور جنت والی ہوتی ہے کہ کبھی غم نہیں پھٹکتا۔ باپ کیا ہے، بیٹا کیا ہے، بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے مسکراتا چہرے سے کہتا ہے الحمدللہ، اچھا ہوں بھائی، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہی جس کو یہ نعمت نہیں ملی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونے لگتا ہے دھائے دھائے کا، عورتوں کی طرح۔ کتنے مرد ہوتے ہیں کوئی مسئلہ ہو گیا دھائے دھائے روتے ہیں عورتوں کی طرح، کیوں؟ دل ہی تمہارا اتنا چھوٹا ہے، دنیا کے معاملے میں چھوٹی سی مصیبت پہ تمہارا دل پیس ہے، دنیا کی محبت کھپا دیتا ہے اللہ ان کو۔ اس لیے اللہ کے رسول نے دعا مانگی، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، اے اللہ دنیا کو ہمارے لیے بڑا غم کا سبب ہرگز نہ بنانا۔ دنیا آئے جائے، یہ کیا غم ہے؟ مانگ کے لائے تھے 4 دن،
دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں. یہی تو دنیا ہے. 4 دن کی دنیا ہوتی ہے, 4 دن مانگ کے لائے ہیں ہم, اس میں بھی کیا ہے, 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. کیا مطلب؟ 2 خواہشوں میں, نوجوان بنوں گا, کروں گا, پڑھوں گا, لکھوں گا, یہ بنوں گا. بن کو آیا تو کیا ہے, بڑھاپا سامنے کھڑا رہتا, خبر منتظر ہو لے کو مر جاتا. دیکھو نا زندگی انسان کی اٹھا کے دو, چھوٹے سے شروع کرا بھائی, انہیں محنت کرا بھائی, محنت کرا بھائی, محنت کرا بھائی, اور کیا ہے بھائی بہت بڑا ہے, بڑا ہو کو گھر گر بھر کو اندر قدم نہیں رکھتا, جنازہ نکل جاتا اس کا, ختم. یہ زندگی. 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار. تو یاد رکھیے, یہ بھی نوٹ کر لیجئے, کلام اللہ سے جڑنے سے تمہاری دنیا نہیں بگڑتی. ثواب تو ثواب ہے, آخرت تو آخرت ہے, جنت تو جنت ہے ہی متقین کے لیے. لیکن یہ بات جو پھیلی ہوئی ہے کہ قرآن سے جڑنے سے تمہیں تنگی آ جائے گی, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تنگی نہیں, ایسی فراغی آئے گی کہ تم بڑے سے بڑا بزنس کرو اتنی فراغی نہیں آئے گی. حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا صبح سویرے, دروازہ پڑوسی تھا, بازو والا کہیں, کہتا تھا کہ ذرا آج آٹے کی ضرورت پڑ گئی, ذرا آج نمک کی ضرورت پڑ گئی, ذرا فلاں کی ضرورت پڑ گئی. تو حضرت عمر خلیفہ تھے تو اس وقت اٹھا کے دے دیتے تھے. اور ایک مرتبہ کبھی کیا ہے, جلال میں تھے کسی اور وجہ سے, تو وہ آگے دروازہ کھٹکھٹایا, تو انہوں نے کہا کہ اے شخص, شرم نہیں آتی, روز آ کے مانگتا ہے, جا کے کلام اللہ پڑھ. اب ایسے زبان سے نکل گیا ان کے. اب اس کے بعد سے وہ آنا بند ہو گیا اور مدت ہو گئی, حضرت عمر بھی بھول گئے, چلا بھی گیا. وہ بہت دن بعد بازار میں اچانک ملاقات ہو گئی. تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے بندے, میں صرف ایک بات میں بات کہہ دیا, تجھے ایسا غصہ آیا کہ تو اس کے بعد نظر ہی نہیں آیا. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ تو نے کیا ہے غصہ کر کے چلا گیا. میں نے ایسی بات ایسے ہی کہہ دی تھی, مجھے دینے میں کوئی تنگی نہیں تھی کہ تو آ جایا کر, اب بھی ضرورت پڑی تو بہت دن ہو گئے دکھتا نہیں. اس نے کہا کہ عمر امیر المومنین, بات یہ نہیں ہے, آپ نے کہا جا کے اللہ کا کلام پڑھ. جب میں نے اللہ کا کلام پڑھا تو اللہ کے کلام کا یہ واسطہ رہا کہ عمر کے دروازے سے مستغنی کر دی. اب اللہ نے وہ کشادگی دی ہے کہ مجھے عمر کا دروازہ کھٹکھٹانا نہیں پڑتا ہے. یہ بات ذہنوں میں بٹھا لیجیے. اب ان سب کا خلاصہ ایک بات میں التجاءً درخواست کر کے ختم کرتا ہوں. بڑی مجلس ہے, چھوٹی مجلس ہے, اس سے مجھے لینا دینا نہیں. میں ایک گزارش کرتا ہوں, اللہ کے لیے قرآن کو پڑھنا اپنا معمول بناؤ. ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو. عربی نہیں آتی ہے کوئی مسئلہ نہیں, ٹرانسلیٹ پڑھو. انگلش نہیں آتی ہے کوئی مسئلہ نہیں, جو لینگویج تمہیں آتی ہے وہی تو پڑھو. دیکھو یہ حق ہے قرآن کا. کوئی منسٹر کا خط آیا اور تمہارے پاس پڑا ہوا ہو تو تم کھول کے نہیں پڑھو گے. رب العالمین کا خط آیا ہوا تمہارے پاس برسوں سے پڑا ہوا ہے اور تم نے آج تک اس کو نہیں پڑھا. کتنی جراحت ہے, کتنی دید دلیری ہے. فما اصبرہم علی النار, آگ پر جانے پہ تمہیں اتنی جراحت ہے. نہیں میرے دوستو, کسی کام میں لگو نا, دن میں 1 صفحہ مطالعہ کرو. اس بات کو کبھی نہ بھولو. تمہاری زندگی کا کھانا پینا جس طرح ایک معمول ہے, اس طرح کلام اللہ کا 1 صفحہ پڑھنا معمول بنا لو. کریں گے وعدہ ہے میرے سے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جس طرح یہاں جمع فرمایا ہے جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. کفارہ پڑھ دینا ہے, کچھ بات کرنی, کفارہ پڑھ دیں تو کفارہ پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.